السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی اتری تو اس میں امت کو علم حاصل کرنے کا حکم ملا۔ دوسری وحی اتری یا ایھا المدثر قم فانذر۔ ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عمل صحیح کی ترغیب دی اور تعلیم دی کہ علم کے ساتھ عمل بھی بے حد ضروری ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو آیات اتری وہ سورہ شعراء کی 214 اور 215 نمبر کی آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دینے کی تعلیم دی کہ توحید کی دعوت، اسلام کی طرف بلانا، ایمان کی طرف دعوت دینا سب سے پہلے آپ اپنے خاندان سے شروع فرمائیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ دار، خاندان کے جو قریب کے لوگ ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، ان کو ایمان کی دعوت دیجیے، اور پھر وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں اتری تو آپ نے اپنا کام انجام دینے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ۔ تاریخ میں ہے، حدیثوں میں ہے کہ جو کی روٹی بنائی گئی اور ایک سارا بکرا کاٹ کر اس کو بھون کر انتظام کیا گیا، اور خاندان کے قریب کے جو رشتہ دار تھے جو تقریباً حدیث میں ہے کہ 40 افراد تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت دی گئی۔ افراد تو آئے خاندان کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو ابو لہب نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ کھانا ختم ہوا، جلدی سے اٹھ کے چلو ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل جائے۔ تو سب جلدی اٹھ کے چلے گئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ یہ دعوت تو بیکار چلی گئی، جس مقصد سے بلایا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کل دوبارہ انتظام کرو۔ دوسرے دن پھر دعوت دی، سارے خاندان کے افراد تشریف لائے، اور کھانا کھانے کے بعد قبل اس کے کہ اٹھ کر جانے لگے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کر دی اور فرمایا کہ اے آل عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان سب سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی کلمے کو قبول کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کل قیامت کے دن میں تم سب کو حتیٰ کہ اپنی بیٹی فاطمہ تک کو بھی جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ ایمان ہے تو آدمی نجات پا سکتا ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور فرمایا کہ دیکھو کون میرا ساتھ دے گا، کون ایمان قبول کرے گا، میرا ساتھ دے۔ تو محفل پہ سناٹا چھا گیا، 40-42 افراد تھے، سب خاموش ہو گئے، لیکن ایک دبلے پتلے پاؤں والا لڑکا حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ وہ کھڑے رہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا بھائی ساتھ دے گا، تو رشتے میں تو بھائی ہی ہے۔ اتنے میں ابو لہب اٹھا اور ابو طالب سے کہا لو اپنے بھتیجے کی، اپنے بچے کی فرما برداری کرو۔ حق حق ہوتا ہے، اگر اپنے بچے کی زبان سے حق نکلے تو بڑوں کو چاہیے کہ اسے تسلیم کرے، ماننا چاہیے، اور بڑے لوگوں کی زبان سے اگر غلط بات نکلتی ہے، باطل کی بات نکلتی ہے تو اس کو ٹھکرانے کی اجازت ہے اسلام میں۔ بڑا بولے تو ہر غلط بات صحیح ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ چھوٹا بولے تو ہر بات چھوٹی نہیں ہوتی، چھوٹے لوگ بھی بڑی بات بولتے ہیں۔ اب بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس وجہ سے ٹھکرا دیا ابو لہب نے کہ وہ بھتیجا ہے، لو اپنے بھتیجے کی تابعداری کرو۔ تو ابو لہب چل پڑا، سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو پہلے سے ایمان قبول کر چکے تھے، انہوں نے کہا میں ساتھ دوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا مایوسی ہوئی، لیکن جو بات زبان سے نکل چکی تھی وہ دلوں میں اتر چکی تھی۔ ایک اللہ کو تو سب مانتے تھے، کفار و مشرکین مکہ اللہ کو جانتے تھے، لیکن یہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، مرنے کے بعد حساب و کتاب، قیامت کا دن، محشر کا دن، یہ لوگوں کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا، اسے ماننے تیار نہیں تھے۔ اتنے میں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک اور آیت اتری، فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین۔ فاصدع ایسا کہتے ہیں ایسی مار جس کے بعد جڑنے کی کوئی چانسس نہ ہو۔ اصل میں فصدع جو ہے وہ عربی زبان میں کانچ کے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ ایک کانچ کو توڑ دیں تو آپ اسے دوبارہ جوڑ نہیں سکتے، اگر کسی سلوشن سے جوڑ بھی دیتے ہیں تو درمیان میں لکیر نظر آتی ہے، لکیر غائب نہیں ہو سکتی۔ فاصدع بما تؤمر، باطل کو حق کے ذریعے سے ایسے مارو کہ باطل پھر جڑ نہ سکے قیامت تک۔ یہ مطلب ہے فاصدع بما تؤمر۔ عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، یعنی ایمان کی دعوت۔ لیکن الفاظ اس طرح استعمال کیے کہ جو عربی زبان جاننے والے وہ گہرائی تک پہنچتے ہیں کہ حق کی آواز اتنی بلند کرو کہ پھر باطل کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں کی طرف آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ان سے اعراض کیجیے، اپنا کام کیجیے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی موقع پر کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان حق کیا تھا۔ کوہ صفا کی پہاڑی جو آپ کو آج کل چھوٹی نظر آتی ہے، اس وقت اونچی تھی۔ اس پہاڑی پہ اللہ کے نبی چڑھے اور صبح کا وقت
اور آپ نے آواز دی وا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ۔ عرب لوگ کتنے بھی گئے گزرے کیوں نہ ہو، رات کے اندھیرے میں جنگ نہیں کرتے تھے، کسی پہ حملہ نہیں کرتے، ہاں البتہ صبح سویرے حملے کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تمہارے اوپر بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے، میں اس کی خبر دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ اب مکے کی آبادی پوری صفا کی پہاڑی کے پاس جمع ہو گئی، ایک طرف کعبہ شریف ہے، ایک طرف صفا ہے، صفا کی پہاڑی کے نیچے جمع ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو پہاڑ کے اس جانب سے کوئی لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کرے گا، میں اگر کہوں تو تم مانو گے؟ سبھی نے کہا کہ آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج کیوں آپ جھوٹ بولیں گے، آپ تو سچ ہی کہتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقی مثال کے ذریعے سے جب ادھر کا خطرہ میں دیکھ کے تم کو خبر دیتا ہوں تم مانتے ہو، تو پھر اس زندگی کے بعد والی زندگی کے خطرے کی بھی میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ ہماری یہ زندگیاں ختم ہوگی تو پھر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ایمان والا کامیاب ہوگا، بے ایمان نامراد ہوگا۔ اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایمان کی، ایمان قبول کرو، میری بات کو مانو، میری اتباع کرو۔ ابو لہب نے اسی موقع پہ پتھر اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مارا۔ تباً لک، تیرا ناس جائے، اس کے لیے جمع کیا صبح سویرے ہم کو، لہذا جماعتنا، کیا اس کے لیے تم نے جمع کیا تھا؟ تمہاری بات دہرانے کے لیے۔ تاریخ میں ہے کہ یہ پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک پہ لگا، وہ زخم آیا، خون بھی بہا۔ اس وقت حضرت حمزہ کہیں باہر گئے تھے، تو چچا بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں اللہ کے نبی۔ وہ آئے تو دیکھا کہ بھتیجے پہ حملہ کیا کسی نے، پوچھا کس نے حملہ کیا؟ لوگوں نے کہا ابو لہب نے مارا ہے۔ حضرت حمزہ گئے اور جا کر اسی جگہ جہاں ابو لہب نے مارا تھا وہیں پتھر مارا اور زخمی کیا، اور واپس آ کر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے تم خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا انتقام لے لیا۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس میں کیا خوش ہو جاؤں کہ تم نے میرا بدلہ لے لیا، مجھے اگر خوشی ہوگی تو اس بات میں ہوگی کہ آپ میری دعوت کو قبول کرو، ایمان لا لو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھتیجے محمد اگر تمہاری خوشی اس میں ہے کہ میں ایمان قبول کر لوں تو چلو تمہیں خوش کرنے ہی کے لیے ایمان قبول کر دو۔ اب بھتیجے محمد کو خوش کرنا ہی تو اللہ کو خوش کرنے کے برابر ہے، میں نے قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ جو دودھ شریک بھائی بھی تھے، چچا بھی ہیں، اسی وقت انہوں نے ایمان قبول کیا تھا کہ اللہ کے نبی کو انتقام پر کوئی خوشی نہیں، میرے ایمان لانے پہ خوشی ہے تو میں ایمان لاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر ترین دشمن تھا ابو لہب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا، ادھر ایک مکان ادھر ایک مکان، دو پڑوسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا ہوں۔ ایک پڑوسی اللہ کے نبی کا یہی ابو لہب تھا، اور دوسرا پڑوسی تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ دو پڑوسی، ایک دیوار ادھر ملتی تھی، ایک دیوار ادھر ملتی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کوڑا کرکٹ نجاست لا کے ڈالنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، کبھی کبھی ایذا رسانی بھی کرتے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب غلط طریقے پہ نہیں دیا، صبر کیا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا ہوں۔ نبوت کے چوتھے سال کے یہ واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس سجدہ ریز ہیں۔ ابو جہل تو پہلے سے وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا، آتے ہی ابو جہل نے کہا دیکھو فلاں گھر میں اونٹ ذبح ہوا ہے، وہاں جاؤ، اونٹ کی اوجڑی بچہ دانی بڑی ہوتی ہے، اسے لا کے محمد کے سر پہ ڈال دو، سجدے میں اللہ کے سر پہ ڈال دو۔
حزن ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، کسی نے جا کے گھر میں خبر کر دی۔ حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں، روتی ہوئی آئیں، اس کو بڑی مشکل سے ہٹایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر سلام پھیرنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگایا، فرمایا کہ بیٹی رو مت، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ابو لہب نے آپ کو پتھر مارا تھا دعوت حق پر، پہاڑی کا جو واز ہے صفا کی پہاڑی کا، یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اس طرح کا اعلان کیا تھا جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے علیہ الصلاۃ والسلام مقام ابراہیم پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے دعوت دی۔ گھر گھر میں چرچا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے اللہ کی طرف بلاتے ہیں جسے جو نظر نہیں آتا۔ پتھر کے معبودوں 360 پتھر کے معبودوں کو پوجنے والے۔ پھر قرآن مجید کی آیت شریفہ اتری، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون۔ سنو، جن پتھر کے بتوں کو تم پوجتے ہیں وہ بھی اور تم بھی جہنم کا ایندھن بنو گے، جہنم میں ڈالے جاؤ۔ یہ آیت شریفہ نے تو جلتی پہ تیل کا کام کیا، اور گھر گھر میں ایک قسم کا لاوا ابل پڑا، اور پھر دشمنان اسلام نے اللہ کے نبی کو اور آپ کے صحابہ کو ایمان قبول کرنے والوں اتنا ستانا، اتنا پریشان کرنا شروع کر دیا جس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اصل میں ان کی معیشت پر بھی وار پڑ رہی تھی، ان کے منصب پر بھی وار پڑ رہا۔ اب یہ 360 بت کعبۃ اللہ کے پاس رکھے ہوئے تھے، یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، سارے عرب میں ان کی عزت ہوتی تھی کہ 360 بتوں کو پالنے والے یا پوجنے والے ہیں۔ ان کی روزی روٹی بھی اسی سے چلتی تھی، تو معیشت بھی مار پڑتی، اور پھر ان کے منصب کے اوپر بھی فرق آتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے۔ وہیں سے یہ بپھر گئے، تلملا گئے کہ تمہارے یہ معبودان سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ سب کچھ کام آنے والا نہیں، ایمان قبول کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تیسری گویا یہ تھی، اس آیت شریفہ کو لوگوں کے سامنے سنایا، اور قرآن مجید کی آیات شریفہ تلاوت کرتے تھے تو مشرکین مکہ نہ چاہتے ہوئے بھی 2 قدم کھڑے ہو کے سن کے جاتے تھے۔ وہ ہے نا تاریخ میں کہ یہ جو ابو لہب تھا یا ابو جہل تھا، انہوں نے سخت ترین دشمنی اللہ کے نبی سے کیوں کی؟ ابو جہل کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ 3 افراد ایسے تھے، ایک ابو جہل اور ایک ابو سفیان اور ایک اخنس بن شریق۔ ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت دے دی، لیکن ابو جہل اور اخنس بن شریق یہ دونوں نہیں ہوئے۔ ابو جہل اتنی دشمنی کیوں کرتا تھا؟ اس کی وجہ ایک روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کعبۃ اللہ کے پاس تہجد کے وقت میں کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، طویل طویل صورتیں پڑھتے تھے، آپ کی آواز قرآن پاک، اور بالکل پرسکون ماحول کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے، تو وہ ایک منظر ہی الگ تھا جسے کوئی نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 3 بجے کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے تھے، تو حرم تو اتنا وسیع نہیں تھا نا اس زمانے میں، تو ادھر ابو جہل بھی چھپ کے سنتا تھا، ادھر اخنس بن شریق بھی چھپ کے سنتا، اور تیسری طرف ابو سفیان بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے قرآن مجید۔ ایک مرتبہ تینوں کی ملاقات ہوگی اور آپس میں کہنے کہ تم ہی قرآن سنو گے، پھر تو سارا مکہ قرآن سننا شروع کر دے، ہم ہی تو رکاوٹ ہیں سب کے لیے، مت سنو اس طرح۔ تینوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم نہیں سنیں گے، اور دوسرے دن جب رات کے 2:30-3 بجے ہوئے تو ہر ایک نے یہ سوچا کہ وہ نہیں آئے گا، میں اکیلا جا کے سن لوں، ہر ایک نے اس طرح سوچا۔
اور تینوں یہی سوچتے ہوئے آ کے جمع ہو گئے، پھر تینوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ 3 رات اس طرح سے گزرے۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اخنس بن شریق نے ابو جہل سے پوچھا، پہلے تو ابو سفیان سے پوچھا کہ تم اس طرح چھپ کے سنتے ہو، وعدہ کیا کہ کل سے نہیں سنیں گے، کیوں سنتے ہو؟ کہا قرآن، یہ جو محمد قرآن پڑھتے ہیں یہ بڑا عجیب کلام ہے، اسے سنے بغیر بے چینی ہوتی ہے، رات کو اس وقت نیند ہشار ہوتی ہے، بیدار ہو جاتے ہیں جس وقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور بلا کسی جبر و اکراہ کے مجبوراً قدم اٹھتے ہیں مسجد حرام کی طرف۔ ابو جہل نے بھی ایسے ہی کہا۔ پھر اخنس بن شریق نے پوچھا کہ جب یہ بات ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو ابو جہل نے جو بات کہی وہ غور سے سنو۔ اس نے کہا کہ دیکھو، بنی عبد مناف کے اور ہمارے خاندان کے درمیان ٹکراؤ ہے، وہ اگر غریبوں کو زیادہ کھلاتے تو ہم اس سے زیادہ کھلا کے جیت لیتے ہیں، وہ اگر غریبوں کے ساتھ پیسہ لتا دے کے احسان کرتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ احسان کرتے ہیں، وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب اس خاندان میں نبوت کی بات ہو گئی ہے تو ہم کیسے اس سے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے مر جاؤں گا لیکن محمد کو نبی نہیں مان۔ تو اس نے دشمنی کی جس طرح سے کر سکتا تھا جس طرح سے۔ اب اللہ پاک نے ایسا انتظام فرما دیا کہ بدر کے میدان میں ابو جہل جو اتراتا پھر رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا کہ آج اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ 313 تھے مسلمان اور یہ بہت بڑی تعداد لے کے آئے، مشرکوں کی تعداد تو 1000 سے زیادہ تھی، آج مٹا کے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے چلنے کا انداز بیان کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، تم مسلمانوں تم اس طرح نہ چلو جیسا کہ یہ لوگ چل رہے ہیں کہ فخر سے چل رہے ہیں، اور رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھا دکھا کے چل رہے ہیں، خیال یہ تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، مسلمان کم ہے، اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر میں فرشتے اتارے، آج بھی وہ پہاڑ ہے، میں نے آنکھوں سے بار بار دیکھا ہے اس پہاڑ کو جس پر اللہ کے فرشتے گھوڑوں پہ بیٹھ کے اترے۔ 2 غزوے ایسے ہیں جس میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ فرشتے اتارے، ایک غزوہ بدر ہے جس میں سفید عمامے باندھ کے فرشتے اترے تھے، دوسرا غزوہ حنین ہے جس میں ہرے عمامے باندھ کے فرشتے اترے تھے۔ تو غزوہ بدر میں تو اللہ نے کہا 1000 فرشتے اتاروں گا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لگا نہیں 5000 فرشتے اتارے، پہلے تو الفا، پہلے 1000، پھر اس کے بعد اللہ نے تسلی دی ب5,000 من الملائکۃ مسرعین، 5000 فرشتے۔ کون سا فرشتہ کسے مارے گا؟ 5000 فرشتوں کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی کافی ہے۔ لیکن ہم انسانوں کے خیال کرتے ہوئے صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے فرمایا 5000 فرشتے اتاریں گے، اور اترتے گئے، لوگ گرتے تھے، مرتے تھے، لیکن مارنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ خیر یہ تو ہے تاریخ، بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ لیکن میدان بدر میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ، یہ 2 بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ادھر اور ادھر کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ یہ مدینے کے بچے تھے۔ میں نے اپنی دونوں طرف دیکھا اور میں نے افسوس کیا کہ میرے طرف کوئی بڑے بڑے لوگ ہوتے، پہلوان ہوتے تو ساتھ دیتے جنگ میں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرا کیا ساتھ دیں؟ میں یہ سوچ رہا تھا اور وہ بچے پوچھ رہے تھے ابو جہل کون ہے، آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹو میں جانتا ہوں ابو جہل کو۔ اتنے میں ابو جہل گھوڑے پہ للکارتا ہوا ادھر سے آیا، میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ تمہارا مقصود ہے، یہی ہے ابو جہل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے معاذ و معوذ کو دیکھا کہ چیل کی طرح باز کی طرح جھپٹتے ہوئے انہوں نے ابو جہل پہ حملہ کیا،
اور اسے گھوڑے سے زخمی کر کے گرا دیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کا معرکہ تھما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ابو جہل کی خبر لو، کہاں ہے؟ اور جا کے دیکھا تو وہ پشتوں پہ پڑا ہوا تھا، لاشوں میں پڑا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ عمار کو، بلاؤ عمار بن یاسر، عمار بن یاسر کو بلاؤ، یاسر کے بیٹے عمار کو بلاؤ۔ تو بلا کے کہا کہ عمار یہ دیکھ تیری ماں کو شہید کرنے والے کو اللہ نے جہنم پہنچا دیا۔ یہ سمت کا فرعون تھا ابو جہل۔ عمار بن یاسر، عمار، یاسر اور سمیہ، یہ تین صحابیات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ابتدائے اسلام میں ایمان قبول کر۔ یاسر کو جب مارتا تھا ابو جہل کمبخت، تو ماں حضرت سمیہ کو دیکھا نہیں گیا تو انہوں نے برا بھلا کہا کہ کیوں اس طرح مارتا ہے؟ تو جو ماں آڑے آئی تو ابو جہل نے ایک نیزہ لے کر ان کی شرمگاہ پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی۔ اور دوسری روایتیں بھی ہیں، بہرحال مارنے والا تو یہی ہے۔ اسی لیے خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار یہی ہے تمہاری ماں کا شہید کرنے والا قاتل، اللہ نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، اور وہ بھی کسی بہادر کے ہاتھ سے نہیں، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار کے گرا دیا۔ ابو جہل کی جو تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی، انتہائی بہادر اور بہت جری، بہت قیمتی سواری پہ سوار کرنے والا، دولت مند، فلاں فلاں اور بہت کچھ جوڑ لو۔ ان سب کے باوجود اللہ نے اسے مروانے کے لیے دو بچوں کو چنا، مدینے کے دو بچوں نے اس کا کام تمام کر۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بدترین قسم کے پڑوسیوں کے درمیان میں رہتا ہوں، یہ ابو لہب تھا اور عقبہ بن ابی معیط تھا۔ ابو لہب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان، حالانکہ چچا تھا، پریشان کرنے میں، ستانے میں، نبوت کا 4واں سال یہ میں عرض کر رہا ہوں، بہت پریشان کیا۔ اسی سال میں سورہ تبت یدا بھی نازل، اور اس نے کہا تھا نا تبا لک، محمد تمہارے لیے تباہی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ تبت یدا ابی لہب، یہ صورت اللہ نے اتار دی، یاد ہوگی نا آپ میں سب کو بھی۔ اس صورت کو پڑھو، اس صورت کے بارے میں روایتوں میں یہ ہے جو مسلمان اس صورت کو پڑھے گا اللہ قیامت کے دن اس کو ابو لہب کے ساتھ جمع نہیں کرے گا، ابو لہب کے ساتھ جمع نہیں کرے گا۔ جس کی زبان سے تبت یدا ابی لہب کی صورت نکل گئی وہ یقین کر لے کہ ابو لہب کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ ابو لہب جس سے دشمنی کرتا تھا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں۔ پھر اس کی بیوی کو بھی کہا حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھو کے لے کے جانے والی، یہ چاڑی چغلی کرنے والی ادھر سے ادھر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت آپ پر اتری تو آپ نے سنا دی مکے والوں کو، جو مسلمان تھے سب کی زبانوں سے نکلی۔ اور جب قرآن کی صورتیں اترتی تھیں تو لوگ شوق سے سنتے تھے، کفار بھی سنتے تھے۔ اور یہ صورت اتری جس میں ابو لہب کی بھی برائی ہے، اس کی بیوی ام جمیل کی بھی برائی ہے، وہ بڑی خطرناک عورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ جب اس سورہ مبارکہ کو اس نے سنا تو اتنا بڑا پتھر اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے تلاش کرتی ہوئے مسجد حرام پہنچی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بازو بیٹھے ہوئے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دور سے ہی ام جمیل کو دیکھ لیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی چچی ام جمیل، رشتے میں تو چچی ہے وہ، اس کے تیور بڑے خطرناک لگ رہے ہیں، یہ آپ کی طرف پتھر اٹھا کے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فکر مت کرو، مجھے ایک فرشتے نے ڈھانپ لیا ہے، مجھے دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔
دیکھے گی تو نہ مارے گی۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہوئے آئے، پوچھا کہاں ہے تمہارے ساتھی محمد؟ وہ محمد نہیں ہے، مزمم ہے، محمد کا اپوزٹ ہے مزمم، اس کی زبان سے نکلا، پاگل عورت کی زبان۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری برائی کیوں کرنے لگے؟ انہوں نے برائی نہیں کی، آسمانوں کے خالق و مالک نے برائی کی، اسے جا کے مارو پتھر اگر مار سکتے۔ اور اللہ کے نبی وہیں بیٹھے ہیں، بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا وہ مجھے مزمم کہتی ہے اور میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہی نبوت کا چوتھا سال ختم ہوا تھا، 5ویں سال کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب دشمنوں کو ایک موقع ہاتھ آیا، خاص طور پر ابو لہب اور وہ جو پڑوسی تھے نا دو، ادھر بیٹے کا انتقال ہوا تو دوڑے دوڑے گئے، خوشیاں مناتے ہوئے گئے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب ان کی نسل نہیں چلے گی، اب ان کا کوئی نام نہیں لینے والا ہوگا، جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اب تر کہتے ہیں عربی زبان میں جس کی اولاد ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی نام لینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو دکھ ہوا، بہت پریشانی ہوئی، بھئی کسی کا بچہ مر گیا ہو، اسے آپ جا کے اس کے منہ پہ خوشی سے کہیں اچھا ہوا تیرا بچہ مر گیا تو کیسا لگے گا؟ دشمن کو بھی نہیں بولتے نا، لیکن یہ ایسے کمبخت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے پھر رہے تھے ابتر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچرلی فطری طور پر آپ کو بڑی تکلیف ہی دکھ ہوا، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امی کو بھیجا، اور وہ مشہور و معروف سورت و تاریخ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، سب سے چھوٹی آیت وہ نہیں ہے، سورت سب سے چھوٹی کون سی؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر دیا ہے، خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ رہی یہ بات کہ ان شانئک هو الابتر، یہ لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، آپ کا دشمن خود ابتر بنے گا۔ اب یہ مشرکین، ان کی اولاد، کون ہے ان کا نام لینے والا، کون ہے ان کا تعریف کرنے والا؟ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کے قدم نہ پہنچے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو سمجھ بھی چکے ہیں کہ اسلام ہو یا پیغمبر اسلام ہو، یہ سب وہ دن کی روشنی کی طرح سے حقیقتیں ہیں جن کو دنیا سے مٹانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا پہ چھا جانے کے لیے آیا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، اب باطل کو ختم کر دے گا۔ فاصدع بما تؤمر، کانچ پھوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ جم نہیں سکتا۔ باطل تھوڑا تھوڑا اپنا نمونہ دکھاتا ہے لیکن جس کے قسمت میں ختم ہونا ہی ہے۔ تو آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آپ ابتر نہیں ہیں۔ آپ کے نام لیوا، نام لینا نہیں، آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے قیامت تک کروڑوں پیدا ہوں۔ اسی کو تو فائدہ اٹھاتے ہیں اسلام کے دشمن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضی تصویر چھاپنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کے نام پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ مسلمان کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس کے دل پر محمد الرسول اللہ کی حکومت ہے، ہمارے دلوں پہ اللہ کے نبی کی حکومت ہے۔ ہم جب نام سنتے ہیں تو محبت سے سرشار ہوتے ہیں، اسی لیے کہ اسی نام سے ہماری عزت ہے، اسی نام سے ہماری دولت ہے، اسی نام سے ہمیں اس پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عروج بخشا ہے۔
یہی نام پاک ہے جن کے لینے سے ہم کو اللہ کا عطا پتہ ملا، ورنہ ہم کہاں جانتے تھے کہ اللہ کیا ہے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت کس نے بتائی، قرآن پاک کی دولت کس نے دی؟ یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سی ہے۔ اسی لیے میں مسلمانوں سے عموماً کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں ہمیشہ محمد عربی کا احسان یاد کر کر کے اسے دماغ میں لانے کی کوشش کرو۔ رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کے 4 خل 5 کلمے پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سو کہ یہ میرے آقا کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھنا نصیب ہوا ہے، ان پہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سو۔ میں نے کسی جگہ تقریر کی، مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، میں نے کہا رات کو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سو، زندگیوں میں برکت آئے گی۔ تو ہندو صاحبان بھی بہت سے تھے، تو مجھ سے آ کے کہنے لگے حضرت ہم بھی درود پڑھ کے سو سکتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھو، اس نام کی برکت سے ہدایت مل جائے گی۔ دونوں نے کہا کہ ہمیں لکھ کے دیجیے۔ بھئی دیکھو بھئی مسلمان جتنے بھی یہاں بیٹھے وہ سب مسلمان تمہاری ہندو دوستوں کو درود شریف سکھاؤ، ان کے نام سے ان کے زبان سے نام پاک اگر نکلے گا تو کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ نے تو وحشی کو ہدایت دے دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کو شہید بھی کیا تھا، ناک کان بھی کاٹ کے ٹکڑے کر دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آرڈر کر چکے تھے کہ وحشی اگر کعبۃ اللہ کا پردہ بھی پکڑا ہوا پائے تو قتل کر دو، لیکن چھپتے چھپاتے آ کے امان لے لی، کلمہ پڑھ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میرے چچا کو کیسے مارا؟ بڑی لمبی روایت ہے، حضرت وحشی نے پورا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح پیچھے سے مارا۔ حضرت حمزہ اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر تھے، ان کو مارنا آسان نہیں تھا۔ وحشی کہتے ہیں میں مار نہیں سکتا، ان کو لڑ نہیں سکتا، پیچھے سے مار سکتا ہوں، جیسے مسلمان آج کل پیچھے سے مارتے ہیں نا، مسلمان کے پیچھے سے وار کرتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پیچھے سے وار کر کے حضرت حمزہ کو شہید کر۔ اللہ کے نبی روئے، اتنا روئے کہ سسکیاں بن گئیں۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خاموش ہو جائیے، اللہ آپ کو تسلی دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ آپ کے چچا کو عرش کے تختے پہ لکھ دیا اسد اللہ و اسد رسولی، کہ حمزہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ اس کو شہید کرنے والے کو اللہ نے ہدایت دی، تو پھر یہ آج کل کے کافر کیا ہیں بیچارے، سب کو اللہ ہدایت دے سکتا، اور ہمارے دل میں تو یہی حرص ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے۔ میرے بھائیوں میں ختم کرنے سے پہلے ذرا شروع کے مضمون کی طرف اشارہ کر دوں، آگے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے یوں کہا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ میں ان تمام بھائیوں سے جو کسی نہ کسی جماعتوں سے منسلک ہوتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں، کئی جماعتیں دین کا کام کرتے ہیں، اللہ سب کے کام کو قبول فرمائے، کوئی بھی غلط نہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے والے کرو، اچھا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر کی آگ بجھاؤ۔ تمہارا بیٹا بے نمازی ہے، تمہاری عورتیں بے پردہ ہیں، تمہارے گھروں میں رات کے 2 بجے تک ٹی وی چلتا ہے اور تم باہر جا کے لوگوں کو دین کی بات بتا رہے ہو، تمہارے بتانے پہ اعتراض نہیں ہے، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو سمجھانا اچھی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ تمہارے گھروں میں بے پردگی ہے، تمہارے گھروں میں دیور سے پردہ نہیں ہے، تمہارے گھروں میں بے حیائی ہے، غلط باتیں بے حساب پنپ رہی ہیں، اور اگر تم باہر جا کے تبلیغ کرو گے تو تمہارے گھر کی آگ کو کون بجھائے گا؟
اپنے گھروں کی فکر کرو، اپنے گھروں کی. وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں کو سمجھانے کا حکم دیا. آپ بھی اس فریضے کو اپنائیے. اب ذہن میں یہ بٹھا لو کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر کی برائیوں کو دور کروں. گھر کے اندر کیا کیا برائیاں پنپ رہی ہیں، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے، کون بیوی، شوہر جاتے ہی بیوی باہر گھومنے ٹہلنے کے لیے نکل جائے. کہاں جا رہے ہیں؟ پرچیسنگ کو جا رہے ہیں، ہر روز پرچیسنگ کو جا رہے ہیں، ہر روز خریداری کو جا رہے ہیں. کیا ہے؟ کیا کس قسم کا شوق ہے جو پل رہا ہے؟ مجھے کسی کے اوپر اعتراض نہیں، میں صرف ماحول کے اوپر بحث کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں کا ماحول کچھ گندا سا ہوتا جا رہا ہے. پہلے اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرو، اس کی فکر زیادہ کرو. وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو خطاب کر کے کہا، بیٹی اپنا عمل درست کر لے، قیامت کے دن میں تجھے بچا نہیں سکتا. فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، جنت کی ساری عورتوں کے سردار ہیں. ان کو بھی خطاب کر کے کہا عمل کر لے، میں قیامت میں تجھے بچا نہیں سکتا. اپنے گھروں کے ماحول پر ہمیشہ نظر رکھو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے. انشاءاللہ العزیز اور بھی کچھ باتیں عرض کریں گے. خاص طور پر 4 سال کے یہ کچھ واقعات میں نے عرض کیے. نبوت کے 5ویں سال کا سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ ہجرت حبشہ ہے، جہاں مسلمانوں کو ستایا گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاؤ. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے اور آپ کی سچی اطاعت کرنے، آپ کی محبت اپنے دل میں سچے طور پر بٹھانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چھوٹے چھوٹے چندے سے اس کو بام عروج پر پہنچا دیا. میں ایک اعلان یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اپریل کے مہینے میں جو سمر کیمپ ہمارے پاس ہر سال لگتا ہے، اس سال بھی لگے گا. 5ویں جماعت سے لے کے کالج تک کے لڑکے اور لڑکیاں جتنے بھی بالوین کرسنٹ وغیرہ میں پڑھتے ہیں وہ سب ہمارے ہاں 40 دن کا ایک کورس چلتا ہے. اس میں داخلہ لیں اور پھر کچھ دینی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کریں. 40 دن جو ہے وہ مئی کے 15 یا 20 تاریخ کو ختم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر 5 اپریل سے بھی شروع ہوا یا 10 اپریل سے بھی شروع ہوا تو مئی کے 20 تاریخ تک ختم ہو جائے گا. پھر بعد میں آپ رشتہ داروں کے ہاں آنے کے لیے ٹائم آپ کو ملے گا. 40 دن کے اس کورس میں اپنے بچوں کو جامع مسجد بھیج کر لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھاتے ہیں، لڑکوں کو لڑکے پڑھاتے ہیں. کچھ نہ کچھ دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. کمپیوٹر کا سمر کیمپ بھی لگتا ہے، اس کا بھی آپ کے سامنے میں اعلان کر رہا ہوں. جو بھی اپنے بچوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں. جامع العلوم جیسا کہ میں عموماً کہا کرتا ہوں ہمیشہ مسلمان بچوں اور بچیوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. اور پھر آپ حضرات کو بھی مجلے کے ذریعے اور دوسری باتوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ دین کی باتیں آپ تک فائدے کی پہنچتی رہیں. یہی ہمارا سب سے بڑا مدعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے بے چینیوں کو ختم فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، مسلمانوں میں امن اور اتحاد لائے. ہمارے لیے اولاد کو اسلام اور قرآن سے وابستہ فرمائے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے لیے پوری امت کے لیے نجات کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.